ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کل پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی ہے۔ بیان میں یہ کہا گیا کہ ایرانی صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کریں گے۔ دورے کے دوران دو طرفہ تعلقات کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا۔ ایرانی صدر کے ہمراہ وزراء اور دیگر اعلیٰ حکام پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی پاکستان آئے گا۔ مسعود پزشکیان چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی جائے گی۔ ایرانی صدر وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، جبکہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں پاکستان اور ایران کے قومی پرچم آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد مفاہمت یادداشت کے تحت پہلی اعلیٰ سطحی کمیٹی کا اجلاس کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ مذاکرات خوشگوار، مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فریقین کے درمیان 60 روز میں حتمی معاہدے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق کر لیا گیا، جبکہ اعلیٰ سطح کی سیاسی نگراں کمیٹی کے قیام اور مزید تکنیکی مذاکرات جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے ایران اور امریکہ کی قیادت کے مثبت رویے کو سراہتے ہوئے قطر، سوئٹزرلینڈ اور دیگر دوست ممالک کا تاریخی عمل میں تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کے لگن، ثابت قدمی اور انتھک محنت کے بغیر یہ پیش رفت ممکن نہ تھی۔ وزیر اعظم نے اس عزم کا بھی اعادہ کیا کہ پاکستان خطے میں مذاکرات، استحکام اور قیام امن کے لیے اپنا مثبت کردار آئندہ بھی جاری رکھے گا۔ ایران کے ساتھ بہت سے معاملات پر پیش رفت ہوئی ہے۔ آبِ ہرمز کو باقاعدہ طور پر کھول دیا گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ ایرانی وفد کے ساتھ معاملات آگے بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ تکنیکی ٹیمیں مختلف امور پر کام کر رہی ہیں۔ تکنیکی ٹیموں کے درمیان مذاکرات جاری رہیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مستقبل کے لائحہ عمل کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کر دی گئی ہے۔ ایران IAEA کو بلانے پر رضامند ہو گیا ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کی لڑائی کیسے روکی جائے، اس پر بھی گفتگو کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی امجد حسین ایڈوکیٹ بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان منتخب ہو گئے ہیں۔ بھی قانون ساز اسمبلی کے اجلاس میں قائد ایوان کے انتخاب کے دوران کسی بھی رکن نے امجد ایڈوکیٹ کے خلاف کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے اور بلا مقابلہ ان کے منتخب ہونے کا اعلان کر دیا۔ امجد حسین ایڈوکیٹ 2016 سے پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صدر ہیں۔ حالیہ عام انتخابات میں انہوں نے بھی قانون ساز اسمبلی کے حلقہ گلگت 1 سے کامیابی حاصل کی۔ نون لیگ کے حفیظ الرحمان اپوزیشن لیڈر گلگت بلتستان منتخب ہو گئے۔ حکومت کے ساتھ کسی بھی فورم پر مذاکرات کے حوالے سے فی الحال کوئی بات نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت کو ویلکم کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کہ ہم سب کو ذاتی انا سے نکل کر کچھ کرنا ہوگا۔ سوچا تھا ہاتھ ملانے سے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ محمود خان چکزئی نے خود جا کر وزیر اعظم شہباز شریف سے ہاتھ ملایا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک لوگ بانی کے ساتھ ہیں وہ مائنس نہیں ہو سکتے۔ اس معاملے کا کچھ حل نکالنا ہوگا۔ میں سیاسی رہنماؤں کو جیل میں ڈالنے کے بالکل خلاف ہوں۔ سیاست میں کارکردگی پر مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ جیلوں میں ڈالنے پر۔ ہماری یہ درخواست ہے کہ کل بانی سے فیملی کو ملاقات کرنے دی جائے۔ وزیر مملکت بلائے داخلہ امور طلال چودھری نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ وفاق دہشت گردی کے خلاف جنگ صوبوں کے بغیر نہیں جیت سکتا۔ گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران پاکستان میں دہشت گردی عروج پر رہی۔ 95% واقعات پختونخوا اور بلوچستان میں ہوئے۔ پختونخوا میں گزشتہ 20 سال سے دہشت گردی کا چیلنج موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جعفر ایکسپریس سے متعلق ہونے والے اجلاس میں ایک جماعت نے شرکت نہیں کی، جبکہ سیکورٹی سے متعلق اجلاسوں میں پختونخوا کو بھرپور شرکت کرنی چاہیے۔ پختونخوا میں تاحال فورنسک لیب جیسے بنیادی سیکیورٹی ڈھانچے کی کمی موجود ہے۔ وزیر مملکت نے بتایا کہ وزارت داخلہ کے اداروں میں اصلاحات اور انہیں جدید خطوط پر استوار کرنے کا عمل جاری ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والی مفاہمت کو خوشائند قرار دے دیا۔ کہتی ہیں کہ پاکستانی قیادت نے ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا۔ دعا ہے کہ یہ معاہدہ دیر پا ثابت ہو اور اس کے نتیجے میں خطے سمیت پوری دنیا میں امن قائم ہو۔ اسما بخاری نے وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور دیگر اعلیٰ حکومتی قیادت کو مبارکباد پیش کی۔
सूबाई वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपोजिशन अरकान का रोना धोना खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दिका बातें असम्बली के ऐवान में दोहराई जाती हैं। उनका मजीद कहना था कि अपोजिशन अपनी साबका कारकर्दगी पर बात करने के बजाय बेबुनियाद तनकीद को तरजीह देती है। सेनेटर शेरी रहमान ने मुतनाज़ा IT बिल से मुतालिक कहा कि कौमी असम्बली से आने वाले बिल में मुतनाज़ा शिक्के बरकरार थी, इसलिए सेनेट में रोक दिया गया। कहा कि पाकिस्तान में फाइब्राइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन निजी मिल्कियत और राइट ऑफ वे पर समझौता कबूल नहीं। भारी जुर्माना और इंतज़ामिया को गैर मामूली इख्तियारात देने की मुखालफत जारी रहेगी। शेरी रहमान ने कहा कि बिल पर जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक मंजूरी नहीं दी जाएगी। अवामी एतमाद के लिए बिल पर पब्लिक हियरिंग भी होनी चाहिए। बलूचिस्तान के साहिली इलाके गवादर में पाक बहरी और पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने मुश्तरका इंसदाद मुनशियात कार्रवाई के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 1500 किलोग्राम चर्च और 500 किलोग्राम आइस बरामद कर ली है। जब्त की गई मुनशियात के बैनुल-अक़वामी मार्केट में मालियत 215 मिलियन अमरीकी डॉलर्स है। मुनशियात की खेप बहरे अरब के रास्ते बैनुल-अक़वामी मकामात पर स्मगल की जा रही थी। जब्त शुदा मनशियात मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स के हवाले कर दी गई है। हुक्काम का यह बताना है कि ये कामयाब कार्रवाई इंसदाद स्मगलिंग में मुताल्लिका इदारों के माबैन मौसर ताउन और हम आहंगी को नुमाया करती है। पाक बहरिया के इस गैर मुतसलसल अज़म की भी अकासे और मुल्की समंदरी हुदूद को किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। कराची के इलाके डिफेंस में इमाम बारगाह के गेट में तेज रफ्तार सुजुकी के घुसने का मामला वाक़ई का मुकदमा इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत दरख्शा थाने में दर्ज कर लिया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। अनुषा, अपडेट कीजिएगा इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए ये डिफेंस पे इमाम बारगाह बकियतुल्लाह के मेन गेट पर जो है वो तेज रफ्तार सुजुकी घुसने का मामला है। हादसे में जख्मी एक बच्ची भी दम तोड़ गई है, जबकि वाक़ई का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत दरख्शा थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा इमाम बारगाह के सिक्योरिटी इंचार्ज फहद की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट इक़दाम कत्ल की दिफा भी जो है वो शामिल की गई है, जबकि FIR में अमलाक को नुकसान पहुँचाना और गफलत और लापरवाही इससे ड्राइविंग करना भी जो है वो शामिल थी। ठीक है अनुषा, मैं अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। सानहा गुल प्लाजा केस में पुलिस ने तनवीर पास्ता और उसके साथियों को सानहे का जिम्मेदार करार दे दिया और मुकदमे के चालान में तनवीर पास्ता, हुज़ैफा अम्मार इस्माइल, अमीन मोहम्मद रमज़ान नेमतुल्लाह को जिम्मेदार करार दिया। मुलजिम तनवीर पास्ता यूनियन सदर, अम्मार इस्माइल नायब सदर, अमीन जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद रमज़ान जॉइंट सेक्रेटरी हैं, जबकि नेमतुल्लाह आग लगने वाली दुकान का मालिक है। ज़राए के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने पुलिस का पेश करदा चालान एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया। पुलिस की तफ्तीश नाकाफ़ी करार ज़राए के मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने चालान के साथ इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट मुंसलिक करने का कहा है। गुल प्लाजा के इर्द गिर्द की बिल्डिंग की CCTV फुटेज भी शामिल की जाए। पुलिस ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान और सैकड़ों दीगर दस्तावेज़ात प्रोसिक्यूशन को फराहम की थी। इस्लामाबाद पुलिस थाना बनी गाला ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खातून के कत्ल में मुलव्विस सगा बाप, साबका शौहर और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। DIG इस्लामाबाद के मुताबिक मुलजिमान ने थाना बनी गाला की हदूद में 20 जून को मसमात बुशरा को कत्ल कर दिया था। कत्ल को बिजली का करंट लगने का वाक़या जाहिर करके फौरी तदफीन कर दी गई। इस्लामाबाद थाना बनी गाला पुलिस ने सेफ सिटी कैमरों, ह्यूमन इंटेलिजेंस और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से अंधे कत्ल को ट्रेस करके मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। DG इस्लामाबाद ने मुलजिमान की गिरफ्तारी पर पुलिस टीमों को शाबाश पेश की और कहा कि मुलजिमान को करार वाकई सजा दिलवाने के तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने आशूरा मुहर्रमुल हराम के मौके पर 25 और 26 जून को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद 25 और 26 जून को मुल्क भर में आम तातीलात होंगी, जिसके बाद काबीना डिवीज़न ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जुमेरात और जुम्मे को यौम आशूरा के सिलसिले में तमाम वफाकी सरकारी दफातर बंद रहेंगे, जबकि 5 और 6 रोज़ा वर्किंग वीक वाले तमाम दफातर भी तातीलात के दायरे में शामिल होंगे।
کابینہ ڈویژن کے مطابق ان تعطیلات کا اطلاق ملک بھر کے وفاقی اداروں پر بھی کیا جائے گا اور ان دنوں سرکاری امور معطل رہیں گے۔ حکومت سندھ نے بھی یوم عاشورہ کے موقع پر 25 اور 26 جون کو صوبے بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا ہے۔ آئی جی اسلام آباد علی ناصر رضوی کی زیر صدارت محرم الحرام سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں فل پروف سیکیورٹی پلان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز، ڈی آئی جی اسلام آباد، ڈی آئی جی سیکیورٹی سمیت دیگر سینئر پولیس افسران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران محرم الحرام کے جلوس و مجالس اور دیگر مذہبی اجتماعات کی سیکیورٹی کے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ آئی جی اسلام آباد نے ہدایت کی کہ جدید ٹیکنالوجی، مؤثر کوارڈینیشن، بر وقت رسپانس کے ذریعے سیکیورٹی اقدامات کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان کا قیام اسلام آباد پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ حساس مقامات، جلوسوں کے روٹس اور مجالس کے مقامات پر غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ اجلاس میں ٹریفک مینجمنٹ پلان، ایمرجنسی رسپانس میکینزم اور مختلف اداروں کے درمیان مؤثر رابطے سے متعلق حکمت عملی کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک کی ہدایت پر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ آر ڈی اے نے وینٹرن انکلیو کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے سی ای او کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا۔ آر ڈی اے کے مطابق وینٹرن انکلیو منظورہ شدہ ہاؤسنگ اسکیم نہیں ہے، جبکہ ان کی غیر قانونی تشہیر، مارکیٹنگ اور پلاٹس کی فروخت پر نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ شہریوں کو ہدایت جاری کی گئی کہ اس اسکیم میں سرمایہ کاری سے گریز کریں۔ آر ڈی اے نے وینٹرن انکلیو انتظامیہ کو فوری طور پر تشہیر اور مارکیٹنگ بند کرنے اور این او سی کے حصول کے لیے رجوع کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ بصورت دیگر سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور آر ڈی اے نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کی آن لائن تشہیر کے خلاف متعلقہ اداروں کو بھی مراسلے ارسال کر دیے ہیں۔ حج 2027 کے نیازمین کی آن لائن رجسٹریشن کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا، جو مکمل طور پر مفت ہوگی اور اس کے لیے کسی قسم کی فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور سردار محمد یوسف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے قومی آئی ٹی بورڈ کے تعاون سے حج کے نظام کو مکمل طور پر ڈیجیٹائز کر دیا ہے۔ رجسٹریشن پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہوگی۔ سرکاری نجی دونوں حج اسکیموں کے لیے رجسٹریشن لازمی قرار دی گئی۔ انہوں نے کہا رجسٹریشن کے بغیر حج 2027 کے لیے درخواست جمع نہیں کرائی جا سکے گی۔ حج کے خواہش مند افراد کے پاس کارآمد پاسپورٹ ہونا ضروری ہے، جس کی میعاد کم از کم 26 نومبر 2027 تک مؤثر ہو۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا حج 2026 پاکستان کی تاریخ کا کامیاب ترین حج ثابت ہوا ہے اور پاکستانی حجاج کرام انتظامات سے انتہائی مطمئن ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے، اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی زمین لرز گئی۔ افغانستان کے کئی صوبوں میں بھی زلزلہ آیا۔ سوات، چانگلہ، مالاکنڈ، مردان، خیبر، جمرود میں زمین لرز اٹھی، جبکہ چترال سمیت دیگر شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کی زیر زمین گہرائی 215 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ زلزلے کا مرکز کوہ کندوکش کا پہاڑی سلسلہ ہے۔ معروف قوال امجد صابری کو ہم سے بچھڑے آج 10 برس بیت گئے، لیکن ان کی یادیں اور ان کا کلام آج بھی کروڑوں دلوں میں زندہ ہے۔ بھر دو جھولی جیسے کلام ان کی آواز میں آج بھی سماعتوں میں رس گھولتے ہیں۔ 22 جون 2016 کا تاریخ دن پاکستان کی موسیقی قوالی کی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ تھا، جب رمضان کے مقدس مہینے میں کراچی میں انہیں ہم سے چھین لیا گیا۔ وہ کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں ایک قاتلانہ حملے میں شہید ہوئے۔